پہلی مرتبہ آپ نے الیکشن جو لڑا وہ کس سال میں لڑا اور 1999 میں جی. اور آپ ایم پی منتخب ہو گئے؟ ایم پی منتخب ہو گئے. حلف لیا پھر؟ جی نہیں، حلف والے دن کو ہو گیا. تو کیا یعنی اس وقت کیا ہوا ہوگا؟ یعنی آپ ینگ آپ الیکشن لڑے ہیں، جیتے ہیں اور آئے ہیں، تو منظر کیا ہوا تھا اس دن کو والے دن؟ کو سے تھوڑا پہلے آپ کو لے جاؤں. جی. جب یہ گورنرشپ کا فیصلہ ہوا تو یعنی فیصلہ والد صاحب کو بتایا گیا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو گورنر بنائیں. تو والد صاحب نے یہ، آپ ان کی طبیعت کو سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے ذرا سوچنے کا وقت دیں، لیٹ می ڈسکس اٹ ود مائی فیملی اینڈ فرینڈس. میاں صاحب بڑے حیران پریشان ہوئے کہ جی سوچنے کا ٹائم مانگ رہے ہیں. تو وجہ دریافت کی، انہوں نے کہا جی وجہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، مجھے گیو می اے ڈے اور ٹو ڈسکس اٹ ود مائی فیملی اینڈ فرینڈس. جب گھر آ کے انہوں نے بات کی تو میرے بڑے بھائی سیف الدین خان اور میں، ہم دونوں موجود تھے وہاں پہ. خدا بخش والدہ صاحبہ، ایک دو بہت قریبی دوست والد صاحب کے. جب یہ بات انہوں نے کی تو فٹ سے میرے بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں بابا، اب نہیں لینی، یہ وقت نہیں ہے لینے کا. والد صاحب نے دریافت کیا جیسے ہوتا ہے کہ جی آپ کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے یہ بات کریں. میں نے کہا جی حالات آپ خود دیکھ رہے ہیں خراب ہیں، اور اب جو اوکھے کام ہوں گے اب یہ آپ کے ذمہ ڈالیں گے. تو آپ نے پہلے ان کے لیے بڑی اوکھ سوکھ جو ہے وہ بھگتا لی ہے. صدر فاروق خان لغاری صاحب، آپ کو یاد ہے پورے پاکستان میں 93 سے 97 تک سیاست ہو رہی تھی، قہر خدا کا جو ہے وہ ہم پہ گر رہا تھا ڈی جی خان میں، وہ بھی بھگتایا. پھر انہی میاں صاحبان نے ان سے صلح کی، اپنی حکومت بنائی وغیرہ وغیرہ. اس میں نہ ہمیں اعتماد میں لیا، نہ ہم سے پوچھا، نہ ہمیں بتایا. اور سب سے بڑے وکٹم آپ تھے. سب سے بڑے وکٹمز ہم تھے، خالی ہم نہیں تھے، ہمارے سارے پورا ضلع ہمارا. سو وہ ایک خفگی، ایک ناراضگی ضرور تھی ہمیں اس چیز کی. خیر جب میاں صاحب گھر تشریف لائے تو اس کے بعد پھر کوئی اور عذر والد صاحب کے پاس بچا نہیں، گورنرشپ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. اور میرے خیال میں ڈے 1 سے فائر فائٹنگ جو ہوتی ہے وہ شروع ہو گئی، ہمیں جو یاد ہے، کیونکہ ان کے بننے کے بعد وہ سیٹ ویکیٹ ہوئی. اور والد صاحب نے بیسکلی دوست احباب، ڈی جی خان کے جو دوست احباب تھے، سینئر دوست احباب تھے، ان کے ذمہ لگائے کہ جب آپ فیصلہ کریں کہ کون میری سیٹ پہ لڑے. بابا کے کزن بھی ایم پی اے تھے، ایک کزن ایم این اے تھے، بھائی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا چیئرمین تھا. فیملی میں اور کوئی ایز سچ تھا نہیں. تو ان سے پوچھا، رائے مانگی گئی تو انہوں نے میرا نام لیا کہ جی پیچھے سنبھالتے یہ ہیں، بھاگ دوڑ یہ کرتے ہیں، ان کو لڑیں. سو اس طرح سے میرے ذمہ آ گئی. اب ہم لگ گئے الیکشن کیمپین میں، لیکن روزمرہ کی پرانی ایک یہ عادت اور ایک سلسلہ تھا کہ والد صاحب کے ساتھ صبح گھر نکلنے سے پہلے ملاقات ہوتی تھی. اب وہ لاہور میں، ہم ڈی جی خان میں، تو صبح ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی، رات کو جس وقت فری ہوتے تھے ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی. کئی دن ان سے بات نہیں ہوئی ان کی مصروفیت کی وجہ سے. تو بھائی بیچ میں کچھ دنوں کے لیے لاہور آئے. تو جب واپس آئے ڈی جی خان، میں نے پوچھا کہ جی وہ بابا آج کل بہت زیادہ مصروف ہیں، بات نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ یار بس کیمپین شیمپین کو اب تھوڑا سلو کر دو، بیکاز کام ہو گیا. دس از سپٹمبر بائی دا وے، یہ سپٹمبر کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 18-19 سپٹمبر کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. میں پوچھا وجہ، کیوں کر دیں اس طرح؟ اوپر حالات خراب ہیں. میں کہا جی اب کیمپین کو چھوڑ تو نہیں سکتے، اب کچھ ہوگا تو پھر اللہ مالک ہے، ورنہ اس کو تو جاری رکھنا. یہ نہیں پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ کچھ آ رہا ہے، طوفان ہے سامنے. کیونکہ ہر تیسرے چوتھے دن یہاں سے ٹیمز، والد صاحب جو بھائی نے مجھے بتایا جو کچھ دن وہ وہاں پہ رہے اور جو حالات ان کو پتہ لگے، یہ ہر تیسرے چوتھے دن لاہور سے، دوسرے تیسرے دن بلکہ لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. مسلسل یہ آمد رفت لگی ہوئی ہے. مشاورتی سلسلے شروع ہیں. ساری کابینہ کے جو افراد تھے یا جو میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی تھے، ان ساروں کو اسلام آباد میں پابند کر لیا گیا تھا کہ جی آپ نے اپنے اپنے علاقوں میں نہیں جانا انٹل اینڈ انلیس کوئی بہت زیادہ ایجنسی یا ایمرجنسی ہو. تو حالات تو پتہ لگنے شروع ہو گئے تھے. اب یہاں پہ الیکشن ہوا، وہ جو ایک گھٹن کی فضا رہی،
93 سے 97 کی، اور پھر اس کے بعد بھی یعنی پورے پاکستان میں مسلم لیگ کی حکومت تھی ماں سے واڈے غازی خان میں 1 سال تا وقت کہ سردار فاروق خان صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا اور واپس گھر نہیں گئے، اور اس کے بعد میاں صاحبان کے جو الفاظ تھے ان کے بارے میں وہ دنیا میں نہیں ہیں، اور یہ کمر پیچھے بات کرنا پھر مناسب نہیں ہے، بڑے نیگیٹو الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے، تو وہ ساری چیزیں تھیں۔ اور پھر یہ الیکشن جیتنا، لوگوں کی توقعات والد صاحب کے گورنر بننے سے، میرے الیکٹ ہونے سے لوگوں کی توقعات بھی ڈبل ہو گئیں، اور میرے خیال میں 4 تاریخ کو الیکشن ہوا تھا if I'm not wrong، ایسی 4 اکتوبر کو، ہاں ایسے ہی ٹھیک ہے 4 یا 5 اکتوبر کو الیکشن ہوا تھا، اور آگے کو ہو گیا 12 کو۔ وہ آپ کو ڈیٹ آ گئی تھی کہ اوتھ کس دن ہوگا؟ 12 کو 12 کی اوتھ ہونا تھا۔ 10 کو مجھے والد صاحب نے بلوا لیا تھا لاہور، اور چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب، اس وقت چودھری پرویز الہی اسپیکر تھے، چودھری شجاعت حسین صاحب فیڈرل منسٹر تھے، تو یہ مبارکی کے لیے آئے تھے، والد صاحب نے ان کو کھانے پہ مدعو کیا تھا ہمارے گھر، تو مجھے بھی انہوں نے ہدایت کی کہ بیٹا آپ نے ضرور آنا ہے، پہنچ جانا ہے لاہور اس کھانے کے لیے۔ وہیں پہ چودھری صاحب نے مجھے کہا کہ پھر بیٹا حلف کس دن کرائیں؟ میں کہا جی جس دن آپ دل کرے، آپ اسپیکر ہیں، آپ جب چاہیں کرا لیں۔ تو پرسوں ٹھیک ہے؟ میں کہا جی پرسوں ٹھیک، یعنی 12 اکتوبر، ہاں 12 پرسوں ٹھیک ہے۔ میں کہا جی پرسوں ٹھیک، وہ طے ہو گیا کہ جی پرسوں حلف ہوگا۔ اگلے روز صبح والد صاحب اچانک اسلام آباد چلے گئے، بلکہ نہیں پچھلے دن والد صاحب اسلام آباد، یعنی جس دن میں پہنچا ہوں اس دن والد صاحب اسلام آباد تھے، اسی دن شام کو آئے جس شام کو ایک کھانا تھا چودھری صاحبان کے ساتھ۔ اگلے دن میاں نواز شریف نے شجاع آباد جانا تھا 11 تاریخ کو، تو والد صاحب نے کہا کہ تمہارے لیے اچھا موقع ہوگا بیٹا، ورنہ یو ول ہیو ٹو گو اینڈ میٹ ہم ان اسلام آباد، حالات جو بھی ہیں پتہ نہیں اسلام آباد جا سکو گے بھی یا نہیں جا سکو گے، تو میاں صاحب کل آ رہے ہیں شجاع آباد، تو میرے ساتھ چلو، اور وہیں ملتان ایئرپورٹ پہ مل کے ہم لوگ آگے چلے جائیں گے، تم بے شک واپس آ جانا۔ اسی طرح سے ہوا، وہ اپنے جہاز پہ گئے، والد صاحب جو سرکاری جہاز تھا اس پہ گئے، میں بائی روڈ صبح سویرے روانہ ہوا، پہنچ گیا ملتان۔ میاں صاحب کی آمد پہ وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑی مبارکی دی۔ اور سب کچھ نارمل تھا؟ نہیں، نواز شریف صاحب جب آئے، نہیں، میں وہی آپ کو بھی بتانے لگا تھا کہ وہ فریش ہونے کے لیے ذرا یوں سمجھے واش روم میں گئے سی آئی پی لاؤنج کے، تو میں نے والد صاحب کو کہا کہ ہی ڈزنٹ لک نارمل، ایبسنٹ مائنڈیڈ جس طرح سے کوئی بندہ ہوتا ہے نا، غیر حاضر دماغ، میں نے والد صاحب کو کہا ہی ڈزنٹ لک نارمل۔ انہوں نے کہا بیٹا اللہ خیر کرے، دعا کرو خیر ہو۔ تو وہ اتنا موقع ہی نہیں تھا کیونکہ رش بھی کافی تھا دوست احباب کا۔ چلے گئے شجاع آباد، واپس آئے، I was waiting in ملتان، تو واپس آئے تو مجھے کہا کہ آؤ آپ میرے ساتھ اسلام آباد چلو۔ میں کہا جی وہ کل حلف ہے لاہور میں، ورنہ میرے لیے آنر ہوتا ہے آپ کے ساتھ جانا۔ اچھا چلو حلف بکتا کہ پھر آپ سردار صاحب کو، والد صاحب کو کہا کہ ان کو لے کے اور میرے پاس اسلام آباد آئیں۔ ٹھیک ہے، وہ دن اس کے بعد جو ہوا آپ نے خود دیکھا۔ نہیں لیکن آپ کو خبر کیسے ملی اس دن کو کی؟ جی اس دن کوئی تقریباً 7:30 بجے کے قریب، 7:15 بجے کے قریب، 7:30 بجے کے قریب ڈی جی خان سے کافی سارے لوگ ہمارے آئے ہوئے تھے مبارکی کے لیے، والد صاحب کو ملنے کے لیے لاہور میں۔ میں نے ان کے لیے اپنے ذاتی خرچ پہ ایک کھانا رکھا ہوا تھا، 200-400 لوگ تھے تو ان کے لیے کھانا رکھ دیا میں نے۔ تو وہ 8 بجے کھانے کا ٹائم تھا، تو وہ ذرا پہلے آنا شروع ہو گئے لوگ، ظاہری بات ہے جو لاہور آئے ہوئے تھے پہلے آ گئے، تو 6-6:30 بجے تک ان کو ہم ملے۔ اس کے بعد میں نے رخصت لی کہ میں تیار شیار ہو لوں کہ پھر آگے اکٹھے ہونا ہے۔ 7-7:15 بجے کے قریب اتفاق سے ہمیں اجازت نہیں تھی گورنر ہاؤس میں رہنے کی، لیکن کیونکہ وہ اہتمام وہیں پہ کیا ہوا تھا، لان میں کیا ہوا تھا،
تو میں نے اجازت لی کہ جی میں چینج یہیں پہ کر لوں، یعنی فریشن اپ یہیں پہ ہو لوں، بجائے واپس گھر جاؤں اور وہاں سے پھر آؤں لیٹ نہ ہو جاؤں، فریشن اپ یہیں پہ کر لوں۔ میں کمرے میں گیا ہوں، پچھلی سائڈ پہ کمرے میں گیا ہوں چینج کرنے کے لیے، جب مجھے شور کی آواز آئی بیک سائڈ پہ گورنر ہاؤس کے، بغیر چینج کیے میں باہر نکلا دیکھنے کے لیے، آگے کوئی 8-10 فوجی اور ان کے پیچھے کوئی 15-20 سیکیورٹی گورنر ہاؤس کی۔ یہ جیسے کوئی ڈس ایگریمنٹ میں کوئی جا رہا ہوتا ہے نا کہ کوئی آگے اور کوئی پیچھے، ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ جا رہے جوانوں کا اور جی ہاں ان کا وہ جا رہے تھے، اور یہ اب اس طرف سے جا رہے ہیں جس طرف سے گورنر آفس کی طرف پہنچ جائیں گے۔ میں برآمدے سے ہوتا ہوا ان کے پیچھے گیا، جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ آلریڈی گورنرز آفس کے سامنے جو ہے رش لگا ہوا تھا ہمارے، یعنی گورنرز ہاؤس کی سیکیورٹی کا، اور دروازے کے سامنے کچھ فوجی کھڑے ہوئے تھے۔ میں جب وہاں پہ پہنچا تو سیکیورٹی والے ہٹ گئے، فوجی کھڑے رہے، میں نے 1-2 کو دھکا دیا کہ سائڈ پہ ہو، نہیں ہو رہے تھے، تو خیر وہ کرنل صاحب ایک اندر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا ان کو کہ آنے دو، آگے ہو گیا میں۔ وہاں پہ انہوں نے وہ مارشل لا آرڈر پڑھ کے سنایا، گورنر صاحب کو سنا رہے بابا کے کوئی گیسٹ سے ان کو اٹینڈ کر رہے تھے تو ان کو پڑھ کے سنایا۔ والد صاحب نے بڑی سختی سے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے بٹ یو ویٹ آؤٹ سائڈ، میں اپنے مہمانوں کو عزت سے رخصت کروں گا، پھر جو کرنا ہے آپ لوگوں نے آپ کریں۔ اس نے بڑا روڈلی کہا کہ سر مارشل لا ہیز بین ڈکلیئرڈ اینڈ یہ سب کچھ اب نہیں ہوگا۔ آپ خود سوچیں کہ یعنی عام حالات میں بھی آپ یا کوئی اور کھڑے ہوں اور آپ کی موجودگی میں آپ کے والد کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہو تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس پہ ری ایکٹ کریں یا نہ کریں، لیکن جب آپ کے والد کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ تھوڑا سا گتھم گتھا ہو گئے آپ، ہاں ان کے ساتھ۔ خیر اس کے بعد یہی پتہ لگا جی کہ میں علیحدہ جیپ میں اور میرے دونوں بھائی اور والد صاحب ان کو علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں بٹھا کے اور ہم لوگوں کو کہیں لے گئے۔ والد صاحب کو اگلی گاڑی میں، مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا، آئی ڈونٹ نو، مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اگلی جیپ میں ہیں، فوجی جیپ میں ہیں، دونوں بھائی درمیان والی جیپ میں اور میں 3rd جیپ میں ہوں، اور وہاں سے انہوں نے رخ کیا ایسے کینٹ کی طرف، اور کینٹ سے ہوتے ہوئے صدر کی طرف، اور صدر سے ایک محفوظ پورا یونٹ ہے ایئرپورٹ کے قریب، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ کوئی سیکشن تھا جو اس کا بنا رہے تھے۔ ان لوگوں کو کوئی علیحدہ سائڈ پہ لے گئے، مجھے علیحدہ سائڈ پہ لے گئے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ پچھلا کام جو ہوا ہے اس کے حوالے سے اب میرے ساتھ تھوڑی سی ان کی شفقت جو ہے وہ بڑھے گی، بٹ 10-1 منٹ انہوں نے گاڑی میں بٹھائے رکھا اور پھر مجھے بھی ادھر ہی لے گئے۔ وہ صاحب جو کپتان صاحب جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ اتر کے گئے، انہوں نے اپنے سینئر سے پوچھا ہوگا تو مجھے بھی وہیں پہ لے گئے۔ اب وہ جگہ جو تھی وہ ایسی تھی کہ کوئی نیولی کنسٹرکٹڈ سا ایک یونٹ تھا 3 کمروں کا، جس میں دیواروں پہ ابھی رنگ شنگ بھی نہیں تھا، بلب بھی ٹانگے ہوئے تھے انہوں نے تاروں کے ساتھ، ہولڈرز لگا کے۔ ایک کمرے میں والد صاحب کو رکھا، ایک کمرے میں دونوں بھائیوں کو رکھا، اور ایک کمرے میں مجھے رکھا۔ پردے شردے بھی نہیں تھے، اور باہر اس وقت وہ لائٹیں لگا رہے تھے، یعنی کھڑکیوں کے باہر لائٹیں لگا رہے تھے سیکیورٹی کے لیے یا پہرے کے لیے جو بھی۔ ان لوگوں کو میرے خیال میں اگلے دن ریلیز کر دیا، 1 دن بعد ریلیز کیا، مجھے 5 دن انہوں نے وہاں پہ۔ 5 تو آپ ان سے پوچھتے نہیں رہے کہ بھائی میرے ساتھ پھر گل مل گئے نا جی، اچھا میرے ساتھ پھر گل مل گئے۔ وہ ظاہری بات ہے کوئی دہشت گرد تو نہیں تھے نا کہ کوئی مسٹریٹ کرتے یا کچھ کرتے، تو جو سینئر آفیسرز پھر آتے رہے وہ میرے ساتھ گل مل گئے۔ I was young, I was I think 25 or 26، سو گل مل گئے میرے ساتھ وہ لوگ۔ آپ کو اس وقت افسوس تو ہوا کہ میرا حلف رہ گیا؟ نہیں مجھے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا۔ اگر خالی میرے ساتھ ہوتا تو پھر شاید تکلیف ہوتی کہ جی
کیوں ہوا, لیکن وہ پورے ملک کی کہانی بگڑ گئی نا. اور پھر اس وقت اپنے سے زیادہ فکر تھی والد صاحب کی. میں تو نیا نیا آ رہا تھا, والد صاحب کی تو ساری زندگی گزر گئی, اور پھر وہ ایسی پوسٹ پہ تھے جہاں پہ ان کو میری موجودگی میں وہ یعنی ہم جہاں پہ ہمیں رکھا ہوا تھا وہاں پہ آوازیں آ رہی تھی کہ دروازے تھے نہیں, کھڑکیاں تھیں تو وہ شیشے لگے ہوئے تھے, پردے تھے نہیں, وہ خالی گھر کے اندر ویسے بھی آواز تھوڑی سی گونجتی ہے. تو ایک سینئر آفیسر آیا اور انہوں نے والد صاحب سے جو باتیں کی ہیں وہ یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بات بگڑے گی. والد صاحب کے رسپانس سے لگ رہا تھا کہ بات بگڑے گی. یہ والد صاحب سختی کر رہے تھے. تو یہ پھر جو سارا وقت گزرا جی آگے تک, جی, تو پھر آپ لوگوں پہ سختی رہی, کتنی رہی, کیا شروع میں نہیں رہی جی. شروع میں یہی تھا کہ جب مجھے انہوں نے 18 کو آئی تھنک ریلیز کیا اور مجھے گورنر ہاؤس لے گئے. اچھا, ریلیز کرنے کے بعد؟ ہاں, والد صاحب کو بھی وہیں ڈیٹین کیا ہوا تھا. یعنی ادھر سے جو واپس لے کے گئے 2 دن بعد, اگلے دن تو ان کو ڈیٹین وہیں گورنر ہاؤس میں کیا ہوا تھا. مجھے بھی وہیں لے گئے. تو وہاں پہ پھر دیگر حالات پتہ لگے والد صاحب سے جب ملاقات ہوئی کہ کیا حالات بنے اور کیسے حالات بنے. اور پھر جو پچھلے 1.5-2 مہینے کی کارگزاری تھی جو والد صاحب کی اور میاں نواز شریف کی اور دیگر دوستوں کی جو فریکوینٹلی ملاقاتیں سردار صاحب اور پنجاب والے دوستوں کے حوالے سے ہوتی رہیں, وہ بھی پتہ چل گئی باتیں. وہ پھر والد صاحب نے بتائیں کہ یہ کرتے رہے, یہ کہتے رہے, یوں کہتے رہے, وہ کرتے رہے, لیکن نہیں سنی گئی ہماری یا نہیں مانی گئی ہماری. کیا تھی ویسے, اگر تھوڑی سی بات بتائیں کہ والد صاحب یا ان کے جو ہم خیال دوست ہوں گے اس وقت؟ میاں شریف صاحب نے بھی والد صاحب کو بلوایا تھا. اچھا, آنا چاہ رہے تھے تو والد صاحب نے کہا جی آپ نہ آئیں, میں خود آپ کے پاس آؤں گا. تو ریونڈ گئے ان کے پاس, انہوں نے بھی یہ باتیں کی اور کچھ شکوے کیے کہ دیکھیں جی یوں کر رہے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں بات کو اور فلانا ڈمکانا. اس سے غالباً کو 1 آدھ دن پہلے جب ہم یہ بعد میں اگر بات ہوگی تو اس میں آپ کو بتاؤں گا, جب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ یہ مسلم لیگوں کی یونیفیکیشن کے حوالے سے مجھے ٹاسک دیا گیا اور میں جب ان سے 1 آدھ دفعہ ملا, ملاقاتیں تو کافی ہوئی ان سے, لیکن 1 آدھ ایسے موقع پہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی کیا ہوا تھا, یعنی کیوں بات بگڑی, یہ نوبت کیوں آئی تھی؟ 23 کے قریب, 22 سپٹمبر کے قریب ہمیں پتہ لگا کہ جی حالات سیٹل ڈاؤن کر گئے ہیں. تو انہوں نے پرامپٹلی رپلائی کیا کہ یس بالکل. مجھے کھانے پہ بلایا میاں شریف صاحب نے, اور یہ دونوں بھی وہاں پہ موجود تھے. یہ مشرف صاحب بتا رہے ہیں؟ یہ مشرف صاحب بتا رہے ہیں, یہ دونوں بھی وہاں پہ موجود تھے. اور مجھے انہوں نے کہا کہ جی میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے 3 نہیں میرے 4 بیٹے ہیں. یعنی مشرف صاحب چوتھے بیٹے؟ میاں شریف صاحب نے کہا کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے 3 نہیں میرے 4 بیٹے ہیں. ایک MNA ہے, ایک وزیر اعلیٰ, ایک وزیر اعظم ہے اور ایک آرمی چیف ہے. مجھ سے اور خوش نصیب کون ہوگا. تو وہاں پہ پھر کچھ باتیں طے ہوئیں اور کہتے ہیں آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس. جو بعد میں مجھے کہا گیا کہ ناٹ اونلی دیٹ آئی ول ریمین دی آرمی چیف, وہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی انہوں نے مجھے ڈکلیئر کر دیا, وہ بھی آپ ہوں گے. یعنی ٹوٹل اتھارٹی اب آپ کی ہوگی, کوئی اور نہیں ہوگا. یعنی یک نہ شد دو شد. وہ ایک لینے کے چکروں میں تھے, انہوں نے 2 دے دی. اینڈ مجھے انہوں نے کہا کہ ان کے کالیگز جو ہیں بتاتے تھے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, یعنی بعد میں اس سارے ایونٹ کے بعد. بٹ آئی واز ریلیکس, میرا کوئی ایمبیشنز یا کوئی ایسی چیز انہوں نے کہا کہ نہیں تھی کہ میں نروس ہوتا یا میں وارڈ ہوتا کہ میرے ساتھ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. اینڈ دین یعنی یہ سری لنکا اور سری لنکا سے واپسی پہ یہ سارا کچھ جو ہوا. سو اکارڈنگ ٹو ہم, وہ نہیں ہے اس دنیا میں کہ وہ میری بات کو صحیح یا غلط کہیں, لیکن جو انہوں نے مجھے کہا, اور میں بالکل آپ کو دیانتداری سے یہ بات بتا رہا ہوں, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ٹیک اوور کرنے کا. اور میں نے گراؤنڈ پہ جو اتھارٹیز تھیں ان کو کہہ دیا کہ بھائی بس ٹھیک ہے, جو ہو گیا, ناؤ withdraw. ٹھیک ہے. But then I was told that now it is too late.
میں کہتے ہیں جب میں کراچی اتر گیا اور مجھے بریفنگ وغیرہ دے دی تو میں نے وہاں پہ کہا کہ بس جسٹ لیٹ اٹ گو. تو مجھے یہ کہا گیا کہ ناؤ اٹس ٹو لیٹ. آئی ہیڈ نو چوائس. اس کے بعد جو ہوا پھر ہوا.